سب سے پہلی گرفتاری علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال دیں گے۔ آواز ہے چلو شکر ہے ولید اقبال بھی کسی کام آیا۔ انقلاب آنے ہی لگا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ 24 رہنما اور کارکنوں کو ڈسٹرکٹ جیل لیا اور 25 کو راجن پور بھیج دیا گیا۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ نیو خان بس جیڑی ہے اس کے کوئی ٹریول روٹ چل رہے ہیں۔ پرویز خٹک کو جیل میں نہیں جیب میں رکھا جائے گا۔ چودھری صاحب تو آندے نال ہی اندر۔ مریم نواز نے کہا یہ اسکرین پر 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے، ان کا سرغنہ فیض حمید تھا جس نے خود ہی اپنے آپ کو پاکستان کا آرمی چیف تعینات کر لیا تھا۔ عمران خان اور مریم نواز نے دونوں نے اپنے اپنے جنرل پکڑ لیے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں 3 لوگوں سے کبھی لڑنا نہیں چاہیے، ملا، عورت اور خسرا۔ خان صاحب تینوں سے لڑ پڑے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جیل بھرو تحریک کا دوسرا دن، آپ کو بتائیں گے آج سکور کیا تھا، تھوڑی دیر میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑے مزے کی خبریں ہیں، آپ نے اینڈ تک یہ ویلاگ دیکھنا ہے کیونکہ بڑی مزے کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ مریم نواز نے بڑی ایک دھواں دار تقریر کی ہے۔ اس تقریر میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ عمران خان صاحب کافی غصے میں آج دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے بھی قوم سے خطاب کیا، ذرا ادھر بھی 2 ہاتھ کرتے ہیں، وہاں پہ معاملہ کیا چل رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے جلدی کور کر لیں۔ اور ایک چیز، بی بی سی نے جناب یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی رپورٹنگ جو کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے نا، یہ بڑی تیز ہے، بڑی شرارتی قسم کی ٹیم ہے، اور یہ جگہ جگہ سے چیزیں ڈھونڈ کے لے آتی ہے، اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ بی بی سی نے کس طرح رپورٹ کیا ہے عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کو۔ لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب واپس لے لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جو ہے باقاعدہ طور پر اس معطلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسے واپس لے لیا گیا، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے سپرد کر دی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا، یہ سی سی پی او لاہور تھے، اور یہ وہی غلام محمود ڈوگر صاحب ہیں جن کی مبینہ آڈیو جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی تھی۔ تو اب ان کی خدمات تو پنجاب حکومت کی طرف چلی گئی ہیں، لیکن ابھی پنجاب حکومت نے ان کو سی سی پی او لاہور جو ہے وہ تعینات نہیں کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال میں یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کے بڑے گمبھیر اثرات اس کے اوپر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ سی سی پی او صاحب نے ابھی تک آ کے چارج نہیں سنبھالا ہے، ان کو تعینات نہیں کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ آ جاتے تو شاید کچھ دل گردہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اچھا، اب جو پاکستان تحریک انصاف کے جناب اس کی صورتحال ہے گرفتاریوں کی، تو ذرا اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے میں آپ کو دے دوں۔ اس میں اپڈیٹ جناب یہ ہے کہ جو گرفتار ہوئے تھے کارکن اور رہنما، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ 24 رہنما اور کارکنوں کو ڈسٹرکٹ جیل لیا منتقل کر دیا گیا ہے، 24 کو ڈسٹرکٹ جیل بھکر اور 25 کو راجن پور جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ مطلب الگ الگ، اس طرح لگ رہا ہے کہ نیو خان بس جیڑی ہے نا وہ اس کے کوئی ٹریول روٹ چل رہے ہیں، تو بالکل الگ الگ جو ہے نا وہ مختلف کونوں کے اندر ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے اٹک جیل بھیج دیا ہے، یہ زلفی بخاری صاحب کے علاقے کے قریب آ گئے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو جو ہے راجن پور بھیج دیا گیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کو رحیم یار خان بھیج دیا گیا ہے۔ مراد راز صاحب کو ڈی جی خان، چلیں یہ تو بزدار صاحب کا علاقہ ہے، ادھر بھیج دیا گیا ہے۔ اور سینیٹر ولید اقبال صاحب کو ان کو بھی لیا بھیجا گیا ہے۔ سرفراز چیمہ صاحب بھکر جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس طرح بالکل ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ سارا کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس سارے معاملے کے اندر جو ہے میں اب ذرا آپ کے ساتھ ایک رپورٹنگ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بی بی سی اردو نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا ہے، یہ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا۔ اس میں میں چند پیراگراف صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ پتہ لگے کہ، اور بی بی سی انگلینڈ کا ادارہ، عمران خان صاحب کا بڑا اعتماد ہے اس کے اوپر، بی بی سی تو بہت پسند ہے نا میں بہت زیادہ۔ وہ آپ کو یاد ہوگا ہارٹ ٹاک کے اندر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو اس دن جو ہے وہ بی بی سی کی تعریفیں کر کر نہیں وہ تھکتے تھے، اور انہوں نے لگ رہا سی کہ بی بی سی کے اینڈ پہ بھی اے آر وائی آتا ہے، مطلب ان کو اس طرح لگ رہا تھا یہ بی بی سی نہیں ہے، یہ اے آر وائی ہے۔ خیر پسند ہے، عمران خان صاحب کو بہت پسند ہے۔ تو بی بی سی نے اس کو کس طرح رپورٹ کیا، یہ ایک پیراگراف میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں لکھا ہے اسٹیٹ سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری نے اعلان کیا کہ اس تحریک میں سب سے پہلی گرفتاری علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال دیں گے۔ میرے ساتھ کارکنوں کے گروپ سے آواز آئی کہ چلو شکر ہے ولید اقبال بھی کسی کام آیا۔ یہ اپنے کارکنوں کی جانب سے ولید اقبال کے بارے میں جو ہے یہ کہا جا رہا تھا۔ اچھا، اعجاز چودھری نے اصرار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ولید اقبال بھی تقریر کریں، لیکن وہ نہیں مانے اور کہا کہ میں یہاں تقریر کرنے نہیں گرفتاری دینے آیا ہوں۔ لیکن پھر ولید اقبال نے مائک پر آ کر ایک شعر سنایا اور چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی 3:30 بجے تو شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ پولیس والے یہاں سے ہمیں گرفتار ہی نہیں کر رہے،
اس لیے ہم سی سی پی او آفس کے سامنے جا کر گرفتاری دیں گے. جس کے بعد سب سے پہلے سی سی پی او آفس کے جانب شفقت محمود اور محمود الرشید نکلے, لیکن چند ہی قدم کے فاصلے پہ جا کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلے گئے. لو دسو, انقلاب آنے ہی لگا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی اس کے بعد اندلیب عباس کچھ کارکنوں کے ساتھ سی سی پی او آفس کے مرکزی دروازے پر پہنچی. میں نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان کے اس تحریک میں شامل نہ ہونے سے آپ کے کارکنان کی تعداد میں واضح فرق دکھائی دے رہا ہے, آپ لوگوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ جس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ 200 لوگوں کا فنکشن تھا, ہم نے باقی لوگوں کو نہیں بلایا, وہ تو خود سپورٹ کرنے آ گئے. 200 لوگوں کا فنکشن تھا تو ہم سپورٹ کرنے آئے. ایک اور پیراگراف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو خاتون دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ غلیل پکڑی ہوئی ہے, یہ ان کے بارے میں انہوں نے رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے کے لیے آئی خواتین بھی خاصی پرجوش نظر آ رہی تھیں. میرے پاس کھڑی چند خواتین نے آتے ہی فوٹو سیشن کروایا اور ان میں سے ایک نے پاس کھڑے ایک کارکن کے ہاتھ سے غلیل پکڑی اور کہا کہ یہ مجھے دکھاؤ, میں نے تصویر بنائی ہے. کارکن نے غلیل کے ساتھ اپنے بیگ سے پتھر نکال کر بھی دیا. جب میں نے ان کی تصویر بنانا شروع کی تو انہوں نے پوز بنا کر تصویر اتروائی. تاہم بعد میں جب انہیں محسوس ہوا کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے تو کہنے لگی کہ ہمارا احتجاج تو پرامن ہے, میں تو تصویر کے لیے پوز کر رہی ہوں. جس پر ساتھ کھڑے پی ٹی آئی کے کارکن نے جواب دیا کہ جو سٹائل آپ نے بنایا تھا وہ پرامن تو نہیں لگ رہا تھا. اچھا, مطلب چنگی ڈرامے بازی, رنگ بازیاں ہو رہی ہیں. خیر یہ ہوتا ہے, یہ جب اس طرح کی جو گمکریز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بڑا رنگ بازیوں والا ماحول ہوتا ہے. آپ یقین کریں کبھی اگر آپ نے جا کے اٹینڈ کیا ہو نا, بڑا رنگ بازیوں والا ماحول چل رہا ہوتا ہے. اچھا, آج کے پی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ بھی ذرا تھوڑی سی ہلچل ہوئی تو ڈیرہ اسماعیل خان سے جناب یہ خبر آئی کہ وہاں پہ 2 بندے گرفتار ہوئے ہیں, ٹوٹل 2 بندے, اور یہ علی امین گنڈا پور کا علاقہ ہے. علی امین گنڈا پور کی گرفتاری نہیں ہوئی, انہوں نے اب تک گرفتاری نہیں دی. اور محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے گھر کے باہر بھی پتہ لگا کہ جناب ان کے گھر کے باہر خود پولیس وہاں پہ پہنچ گئی کہ آ جاؤ اسی طرح گرفتار کرنا آیا. اور ڈیرہ اسماعیل خان کا جو چوک تھا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے پریزن وین لا کے کھڑی کی اور وہاں پہ بھی انہوں نے اعلانات شروع کرے, جی آئے چلے جیل چلیں, جی آئیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں. تو وہاں پہ بندے کوئی نہیں ملے اور کارکنوں نے بڑے شدید غصے کا وہاں پہ اظہار کیا کہ جی کتنے سارے. ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ پرویز کھٹک صاحب اور میرے خیال میں ایک اور کوئی رہنما تھے, انہوں نے وہاں پہ تقریریں کی, لیکن اس کے بعد جب گرفتاری کی باری آئی پرویز کھٹک صاحب بھی غائب ہو گئے. میں تو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑے بےہودہ قسم کے, میں بےہودہ کا لفظ استعمال کروں گا کہ پرویز کھٹک صاحب کی گرفتاری سے لے کے جو ہے وہ ایسی میں نے میمز پڑھی ہیں, ایسے میں نے جوکس پڑھے. برا لگتا ہے یار, نہ کیا کریں, بزرگ آدمی ہیں وہ, آپ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بہت بری بات ہے کہ ایک بندے نے لکھا ہوا جی پرویز کھٹک کو جیل میں نہیں جیب میں رکھا جائے گا. مطلب کوئی بات کرنے والی یار, کوئی طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا, یہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے. وہ سلاخیں جو ہے ان میں اتنا گیپ ہوتا ہے. تو مطلب عجیب قسم کی بری بات ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. ایک تحریک چل رہی ہے, اس کو سیریسلی لیں برائے مہربانی. کوئی تو سیریسنس, کہیں تو سیریسنس دکھا دیا کریں. حقیقی آزادی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے بیٹھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. عجیب بات ہے یار, بہت بری بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, اعظم سواتی, اسد عمر, ولید اقبال سمیت دیگر کے اہل خانہ نے ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے اور بیٹی نے اپنے والد کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو حزب بیجا میں رکھا گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ حزب بیجا میں کس طرح رکھا گیا, مطلب گرفتاری ڈالی ہے ان کی, وہ گرفتار ہوئے ہیں, انہوں نے گرفتاری دی ہے, وہ خود منہ سے کہہ رہے تھے ہم گرفتار ہونا چاہ رہے ہیں, تو گرفتار ہوئے ہیں. وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ہے وہ بدھ کو یہ حراست میں لیا گیا تھا اور اب یہ ان کی جو درخواستیں ہیں اس پہ سماعت جو ہے وہ اب کل ہونے جا رہی ہے. اچھا, اس میں میرا ایک یہ صرف پوائنٹ تھا کہ اس پہ ایکچولی انہوں نے کہا, کیا کہتے ہیں, فواد چوئی صاحب نے, کہ نہیں ہم لوگ ان کی کوئی ضمانت کے لیے یا رہائی کے لیے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ پتہ کر رہے ہیں کہ وہ ہیں کہاں پہ. تو میڈیا کے اوپر ویسے آ چکا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے وہ پریشان ہے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے جناب ایک لگائی ہے, ان کو کیا نام ہے, پرویز الہی صاحب کو, لگائی سے مراد جگت لگائی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, خدا یہ مت سمجھے کوئی چانڈ لگائی ہے, جگت لگائی ہے, یہ میرا مطلب ہے. وہ گفتگو کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ, تو انہوں نے وہاں پہ ان سے سوال ہوا کہ جی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے حال ہی میں آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے, تو پرویز الہی کو کون سی جیل میں بھیجنے کا ارادہ ہے؟ ان کو بھی تو ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کے اتنے بڑے رہنما صدر بنا رہے ہیں آپ ان کو. جنرل سیکرٹری نے یہاں پہ جو ہے وہ گرفتاری دے دی, سینئر جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے گرفتاری دے دی, تو پرویز الہی صاحب کا کیا کرنا ہے؟ تو
اعجاز چودھری صاحب نے کہا جی چودھری پرویز الہی کو بھی جیل بھرو تحریک کے لیے ہم نے شامل کیا ہے اپنے ساتھ. تو ہم نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی حبس بیجا میں رکھنے پر ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے, رہائی کے لیے نہیں کی. حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا کہ کون سی دفعات اور کون سی سیکشن کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو پرویز الہی صاحب کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ان کو صرف اس لیے شامل کیا ہے کہ وہ بھی جیل بھرو تحریک میں جائیں گے. تو اعجاز چودھری صاحب کا فل موڈ ہے, چودھری صاحب تو آندے نال ہی اندر چھوڑ دینا ہے, جیلیں ہی چھوڑ دینا ہے. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ بالکل یہ جائز شرط ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی, جی پہلے جیل جانا ہے پھر پی ٹی آئی میں آنا ہے. تو وہ پی ٹی آئی میں تو آ گئے ہیں, اب جیل بھی جانا ہے, ٹھیک ہے. اور مونس الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ فوراً اگلی فلائٹ پکڑیں اور پاکستان آئے. بھائی یہاں پہ جگہ کم پڑ جائے گی جیلوں کے اندر, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ نہیں رہے ٹوٹل 2 لوگوں نے گرفتاری دی ہے, ٹوٹل 2 لوگوں نے. تو ملک اور قوم اور پورا پی ٹی آئی آپ کا انتظار کریے. میں بلکہ اس کے اوپر میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا, ایمان مزاری جو شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے بھی ایکچولی اس پہ کامنٹ کیا, اینڈ شی ہیڈ دا سیم سارٹ آف پوائنٹس جو میں نے بھی پہلے کہے تھے کہ جی اپنے سپورٹرز کو جیل بھیجنا جبکہ آپ خود محفوظ ہیں, نہ صرف بزدلانہ عمل ہے بلکہ قابل مذمت ہے. عمران خان کی سیاست نے اپنے ہی سپورٹرز کا استحصال کیا ہے, ایک منافق جو اپنے ہی لوگوں سے قربانیاں مانگتا جا رہا ہے جبکہ خود ایک دن بھی جیل جانے کے لیے تیار نہیں. جب خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اپنے سپورٹرز کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں. یہ شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جو ہے یہ بات کر رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ شیریں مزاری صاحبہ ان کی اپنی والدہ جو ہیں وہ گرفتاری دینے کا ارادہ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی, لیکن شیریں مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. اچھا اب ذرا عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا, ذرا انہوں نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے, اور اب تقریباً آلموسٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ خطاب کر رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر خطاب کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا جی پشاور میں بھی لوگ بڑی تعداد میں جیل بھرو تحریک کے لیے نکلے ہیں. جیل بھرو تحریک احتجاج کرنے کا پرامن طریقہ ہے, حکومت جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے سب کے سامنے ہے. جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاری دینے والے رہنماؤں اور کارکنان سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے. مجھے اب تک نہیں پتہ لگا کہ دہشت گردوں جیسا کیا سلوک ہوا ہے, کسی پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے یا کیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتہ اس بارے میں. البتہ ایک جگہ کے اوپر میرے خیال میں نے بول کے اوپر یہ بریکنگ میں نے دیکھی ہے کہ جی ان کو کھانا اچھا نہیں دیا گیا. یہ ایک میں نے ضرور پڑھی ہے یہ بات کہ کھانا ٹھیک دینا چاہیے, یہ غلط بات ہے میرے خیال میں. یہ بالکل قابل مذمت بات ہے, بالکل. وہ اتنی مشکل سے وہ جیل گئے ہیں تو آپ کھانا تو کم از کم ٹھیک دیں انہیں. اچھا انہوں نے کہا جی کسی کو لیا تو کسی کو ڈیرہ غازی خان جیل منتقل کر دیا جبکہ شاہ محمود قریشی کو اٹک جیل بھیج دیا گیا ہے. اگر حکومت یہ سب کر کے لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس زوم سے باہر نکلے, کیونکہ پاکستان کے موجودہ حالات پر قوم سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے. قوم سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہے لیکن آ نہیں رہی ہے. تیار ہے لیکن گھر میں بیٹھ کے تیار ہے, ٹویٹر کے اوپر تیار ہے, سوشل میڈیا کے اوپر تیار ہے, لیکن سڑک پہ نہیں آ رہی ہے. اور یہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے لاہور کے اندر جو کچھ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ خان صاحب ذرا برائے مہربانی یا تو یہ بھی اناؤنس کر دیں گرفتار سانو کر لینا پر شہر تو باہر نہیں لے کے جانا سانو. اور میرے بھائی جب آپ گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد پولیس کی مرضی ہوتی ہے, آپ جہاں مرضی وہ آپ کو لے جائے. کہڑی گل ہے, میں تو یہ آپ کیا کوئی ہنی مون کے اوپر جا رہے ہیں کہ میں یہ والا جہاز پکڑ کے جناب میں نے فلاں جگہ پہ موریشس جاؤں گا, موریشس میں ہیں, یہ آپ گرفتاری دے رہے ہیں میرے بھائی, کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے اور بوڑھے کارکنان کے کپڑے اتارے گئے. مریم نواز پروٹوکول کے ساتھ ہر جگہ گھوم پھر رہی ہیں, پنجاب حکومت کا پیسہ خرچ کر رہی ہیں, پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم پہنچ رہی ہیں, سوری ترنم نہیں فرح دیبا پہنچ رہی ہے وہاں پہ. اور پھر وہاں پر جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں, میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر عدالت میں کیس ہو تو کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے؟ ایکچولی یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ جو اعتراض انہوں نے کیا ہے میرا خیال میں بڑا ویلڈ اعتراض ہے یہ, البتہ میں ضرور کہوں گا کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں سرگودا گئی ہوئی تھیں آج, اور سرگودا کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے اسکرین کے اوپر جو ہے نا چند تصویریں دکھائیں, اور جو تصویریں تھیں وہ 5 تصویریں تھیں, اور وہ جو 5 تصویریں تھیں اس میں جو ہے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار, سابق جج جسٹس کھوسا آصف کھوسا, موجودہ 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی اور جنرل فیض, یہ 5 تصویریں جو ہیں انہوں نے اسکرین کے اوپر دکھائیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا یہ اسکرین پر 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے, 5 کا ٹولہ ہی پاکستان کے حالات کا ذمہ دار ہے. ان کا سرغنہ فیض حمید تھا جس نے خود ہی اپنے آپ کو پاکستان کا آرمی چیف تعینات کر لیا تھا. فیض حمید کو چیف بننا تھا, اس کو مہرے کی ضرورت تھی, سیاسی چہرے کی ضرورت تھی, تو نواز شریف مہرہ نہیں بن سکا, تو اس نے پھر کس کو اٹھایا؟ عمران خان گھڑی چور کو. پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ایک بہت اہم جماعت کے سربراہ نے مجھے خود بتایا کہ جب انہوں نے جنرل فیض حمید سے کہا کہ تم نواز شریف کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو, تو جنرل فیض نے کہا کہ نواز شریف اپنے قد سے بہت بڑا ہو گیا ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا.
ان کو ایک گھوڑا چاہیے تھا, اس کا نام گھڑی چور عمران خان ہے. انہوں نے عدلیہ سے ججز اٹھائے, جو کمپرومائز 2014 کا دھرنا ناکام ہو گیا تھا تو جج تھا, جو کرپٹ جج تھا, کھوسا ہو, ثاقب نثار ہو, بابر احمد ہو, اعجاز الاحسن ہو یا مظاہر علی نقوی ہو, عظمت سعید ہو. اچھا, عظمت سعید صاحب کی تصویر نہیں تھی لیکن ان کا بھی نام انہوں نے لیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. وہ پیناما بینچ میں بیٹھے ہوتے تھے. مسلم لیگ نون کے سارے لیڈروں کو چن چن کر نااہل کیا گیا. جنرل فیض کو آرمی چیف بننے کے لیے مورے کی ضرورت تھی. اچھا, مائی پوائنٹ ہے یہ, مطلب لبے لباب جو ہے ساری چیز کا یہ تھا. اچھا, اب 3-4 چیزیں ہیں مریم نواز کی تقریر پہ اور جو عمران خان صاحب ایکچولی بات کر رہے تھے. دونوں نے, عمران خان اور مریم نواز نے, دونوں نے اپنے اپنے جنرل پکڑ لیے ہیں. عمران خان صاحب جنرل باجوہ کا نام لے کے اپنی کیمپین کو آگے بڑھائیں گے, اور مریم نواز نے 5 تصویروں میں سے جنرل باجوہ کو نکال دیا ہے. جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کیا جائے گا. تو دونوں کے اپنے اپنے جنرل ہیں, دونوں لوگوں کے. اچھا, جبکہ اس سے پہلے جنرل باجوہ کے بارے میں بھی یہ لوگ تنقید کرتے تھے, لیکن اب ان کا نام جو ہے, ان کی تصویر بیچ میں سے نکل گئی ہے. اب آ جائیں مریم نواز نے یہ جو 2 ججز کے اوپر یہ جو بیان بازی کی ہے, اس کا فالو آؤٹ کیا ہوگا. میرا خیال میں دس واز ڈیلیبریٹ کہ 2 سٹنگ ججز کے اوپر جو ہے آپ نے اس طرح انگلیاں اٹھائی ہیں. اب آپ کے ریزرویشنز رہی ہیں, لیکن دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ مریم نواز نے جو ہے وہ اس طرح سٹنگ ججز کا نام لے کے جو ہے ان کو للکارا ہے. ایک تو میرا خیال میں مریم نواز جو ہے, ناؤ شی از گوئنگ ٹو یوز دیٹ کارڈ جو پولیٹیکل کیمپیننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہے توہین عدالت کے معاملے کے اندر جو ہے ان کو بھی بلایا گیا تھا. میرے خیال میں مریم نواز خود بھی یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بلا لیا جائے, ان کو توہین عدالت کے معاملے کے لیے بلا لیا جائے. ریزن اس کی آبویسلی مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں ان کی تو ایک مبینہ آڈیو آ چکی ہے, لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر جو مسلم لیگ نون کا جو اعتراض ہے وہ شاید اس چیز کے اوپر ہے کہ جناب جب بھی کوئی مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ کوئی کیس ہوتا ہے یا پولیٹیکل نوعیت کا کوئی کیس ہوتا ہے تو ان کو بینچ میں ضرور شامل کر دیا جاتا ہے. اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ انہوں نے چیف جسٹس کا نام نہیں لیا, جبکہ بینچ کمپوزیشن جو ہے وہ ایکچولی چیف جسٹس کرتے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس کا نام نہیں لیا ہے, انہوں نے 2 سٹنگ ججز کا نام لیا ہے. اور مین مقصد یہ ہے کہ آبویسلی یہ جو میرا خیال میں جو 9 رکنی بینچ بنا ہے اس میں سے ان 2 لوگوں کو تو ریموو کیا جائے. اچھا, اب اگر ان کو ظاہری بات ہے آپ توہین عدالت کے اندر بلاتے ہیں مریم نواز کو, تو یہاں پہ مسلم لیگ نون کا سپورٹر سب سے پہلے یہی کہے گا کہ جی وہ عمران خان کے اوپر بھی تو توہین عدالت بنتی تھی لیکن ان کو درگزر کر دیا گیا. اور اس بینچ کے اندر یہ جو بینچ 9 رکنی بینچ بنا ہوا ہے, اسی میں سے جو اطہر من اللہ صاحب تھے وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. وہ اس وقت وہاں پہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد میں, جب عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا معاملہ تھا, اور وہ ان کو پھر معاف کر دیا گیا تھا اس سارے معاملے کے اندر. ایون دو انہوں نے بعد میں کہا ہم نے معافی نہیں مانگی, معذرت کی ہے ہم نے. تو مریم نواز جو ہے یہ جو کچھ بھی یہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا اس کے اندر یہی لگ رہا تھا کہ بیسیکلی اپنی پولیٹیکل کیمپین کی وجہ سے اس ٹیمپریچر کو جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہی ہیں. اور وہ جنرل باجوہ جن کے اوپر نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے اندر تقریر کر کے ان کے اوپر تنقید کی تھی, ان کا نام شامل نہیں تھا. وہی جنرل باجوہ جن کے اوپر ان کے اپنے ہسبینڈ ابھی صرف 2 ہفتے پہلے ARY کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ ہم نے انہیں ایکسٹینشن دے کے بہت بڑی غلطی کی, ان کا نام بھی بیچ میں سے غائب تھا. اور وہاں پہ آپ نوٹ, جنرل فیض کا نام انہوں نے لیا ہے, جنرل فیض کا نام عمران خان صاحب نہیں لیتے ہیں, وہ ان کے جنرل ہیں, وہ جنرل ان کو پسند ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, باقی میں سارا کا سارا ذمہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دوں گا, جنرل فیض کا ایک نام بھی نہیں لوں گا. یہ دونوں لوگ, یہ جو حرکت ہو رہی ہے نا, یہ دونوں لوگ ایکچولی جب وہ اپنے اوپر سویلین بالادستی کا ایک چوغا اوڑھتے ہیں نا, وہ جعلی ہوتا ہے, وہ 2 نمبر ہوتا ہے, صرف اور صرف اپنی الیکشن کیمپین کے لیے ہوتا ہے. بس آپ کا جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تب سب ٹھیک ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بلیم کرنا ہے, اگر تو آپ نے واقعی سابقہ فوجی قیادت کو آپ نے بلیم کرنا ہے, تو یہ دونوں ہی جو ہے وہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے تھے اس وقت, جنرل باجوہ بھی اور جنرل فیض بھی. اگر تو آپ نے بلیم کرنا ہے تو دونوں کو کریں, دونوں کی بات کر رہا ہوں میں, مریم نواز اور عمران خان دونوں کی بات کر رہا ہوں. اگر تو بلیم کرنا ہے تو پھر دونوں کو کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کرنا تو پھر دونوں کو نہیں کرنا پڑے گا. یہ پک اینڈ چوز والا نہیں ہو سکتا, میرا جنرل تیرا جنرل نہیں ہو سکتا یہاں پہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں صرف اور صرف اپنی اپنی لابیز کے لیے کھیل رہے ہیں, دونوں, عمران خان بھی اور مریم نواز بھی. تو جو اب یہ جو پیٹرن ایک سیٹ ہوا ہے نا, اس سے یہی لگ رہا ہے کہ آگے جو پولیٹیکل کیمپیننگ انہوں نے کرنی ہے, اپنا اپنا جنرل پکڑ کے کرنی ہے. انہوں نے اپنا اپنا جنرل سے مراد دوسرے کا جنرل پکڑ کے کرنی ہے. چلیں آپ اس طرح کر لیں کہ دوسرے کا جو جنرل ہے جو اس کو پسند ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے کرنی ہے. اصل کہانی صرف یہ ہے. بہرحال
بنتے رہیے آپ اور میں, ہم لوگ سارے اسی طرح بیوقوف بنتے رہیں گے. اور ایک اور سوری میں جو ایک خبر میں مس کر گیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جناب ہے ان کی طرف سے کیا کہتے ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ان کی جانب سے یہ ایک ٹویٹ کیا گیا which was a very pathetic tweet. انہوں نے لکھا ہے کہ جی بزرگ تصویر لگائی ہوئی ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں. تو ٹویٹ انہوں نے کیا جی بزرگ فرماتے ہیں 3 لوگوں سے کبھی لڑنا نہیں چاہیے, ملا, عورت اور خسرا. خان صاحب تینوں سے لڑ پڑے ہیں, اور اس کے اندر بیسکلی مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول بھٹو کی تصویر ہے. مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر آپ جو کہیں, لیکن یہ جو لفظ آپ نے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو استعمال کیا ہے نا, میں خود ایکچولی کاش آپ ایک خاتون نہ ہوتی تو میں زیادہ بہتر طریقے سے نا اس کے اوپر میں کامنٹ کرتا کہ آپ نے جو حرکت کی ہے, مطلب یہ جو شیخ رشید سے بھی زیادہ بہتر شیخ رشید بننے کی جو آپ نے کوشش کی ہے, اٹ از اے ویری پیتھیٹک اٹیمپٹ, a very very pathetic attempt. ویسے تو I do not expect any intellectual level from you. ظاہری بات ہے, مجھے پتا ہے آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں, کیونکہ یہ جو گندی زبان کا استعمال ہے نا, یہ آپ نے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ہی سیکھا ہے. اس سے پہلے آپ اس طرح کی نہیں تھی. اس سے پہلے آپ پھر بھی ایک جائز جو ایک نارم ہوتا ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ کا, آپ اس کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کرتی تھیں. بٹ ناؤ آبویسلی آپ خان صاحب کے قریب آنا چاہتی ہیں, آپ خان صاحب کے انر سرکل میں آپ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ قریب ترین آنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ گندی زبان کا استعمال ہو رہا ہے, یہ گھٹیا زبان کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہونا اس سے کچھ نہیں ہے, فائدہ اس کا کوئی نہیں ہونا. صرف اور صرف آپ کا پولیٹیکل قد کاٹ جو ہے نا وہی چھوٹا ہو رہا ہے, اور کچھ نہیں ہو رہا. پارٹی کے اندر بے شک بڑھ رہا ہے, لیکن پولیٹیکلی آپ کا قد کاٹ اور بھی زیادہ چھوٹا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کل کو کوئی اچھے الفاظ میں کوئی بھی یاد نہیں کرے گا. یہ شہباز گل صاحب بھی ایک زمانے میں بالکل یہی حرکتیں کیا کرتے تھے, بالکل یہی. اب گڈی بالکل سیدھی ہو گئی, اب کہتے ہیں میں مڈل کلاس ہوں, آ جاتا ہے سارا مڈل کلاس جو ہے سب کچھ یاد آ جاتا ہے. تو نہ جائیے اس رستے کی طرف, یہ بڑا ہی گھٹیا رستہ ہے. آپ آئی ایون کنسیڈر یو ایز اے مچ بیٹر پرسن دین یہ جس قسم کی آپ کامنٹری کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.